الذی روحہ نسخۃ الاخریۃ فی اللہ قلبہ خزانۃ الحی الذی لا یموت توسل کبریاء والحمام الجبروت جسدہ سورۃ المانع الملک والملکوت الذی هو فلک الصبح انوار التجلیہ وطلعت الشمس اسرار ربانیہ وطلعت الشمس اسرار ربانیہ وبہجت القمر حقائق سمدانیہ فتجور طور تجلیت احسانیہ انا مولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر فی سر مستور لے سر بے سر لے سر ولا یدرک مدرک ولا یاکل العاقل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ میں بلا تمہید ٹائم دی قلت دے پیش نظر بلا تمہید چند منٹ دی حاضری لگواواں گا۔ میں چند الفاظ قرآنیہ تو صحابہ کے سامنے تلاوت کرنے دے شرف حضر کی ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا ایک او مخلوق جیڑی آسمانات وے میں او دا بھی رب ایک او مخلوق جیڑی زمین تے وے میں او دا بھی رب وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، فرمایا ایک وہ مخلوق ہے جڑی اللہ دے قرب خاص وچے بے نیاز فرماتا ہے میرے قرب اندر میں ہوتا بھی صحابی رسول نے کہا کہ حضرت ساس رضی اللہ تعالیٰ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چرس کی تھی سنے آقا دعا مخلوقہ دے بارے میں انہوں دا علم ہے سنے اس مخلوق دے بارے میں دسو جی اللہ دے قرب خاص وچے آقا فرمایا پیارے غلام کیڑیاں دو مخلوقاں نے جنہ دے بارے تینوں پتہ ہے وہ کیڑی مخلوق ہے جڑی آسمانی عرض کیتی ہم الملائکہ سونیا او فرشتے نے اے پیارے غلام او کیڑی مخلوق ہے جڑی زمین تے عرض کیتی ہم البشر والجانو وکل ذی حرکت، فرمایا جن بشر دے ہر حرکت کرنے والی چیز، فرمایا سونیا اس مخلوق دے بارے میں دسو جڑی اللہ دے قرب اندر ہے ایویں مقام قرب دیاں علماء نے تین قسمہ بیان فرمایا ہے۔ پہلی قسم ہے مقام طلب، دوسری قسم ہے مقام لدن، تیسری قسم ہے مقام عبدیت۔ مقام طلب کیے جو میرے نہایت سادہ انداز میں سمجھانا چاہوں گا جو ہاتھ دا تے جسم دا فاصلہ ہے۔ مقام طلب کیے جو میرے کپڑیاں دا تے جسم دا فاصلہ ہے۔ مقام عبدیت کیے جو ماشتا دے گوشت دا فاصلہ ہے۔ فرمایا پیارے غلام میرا مقام اللہ دی بارگاہ دے اندر نہ مقام طلب ہے نہ مقام لدن ہے بلکہ میرا مقام فرمایا بندے نو آتا ماس دے گوشت دا قریب ہے ایویں میں رب نو ایویں قریب ایویں میں اللہ دے قرب اندر ہاں۔ علامہ امام ریاضی جامع الموضوعات اندر فرماتے ہیں جب رب نے یار نو بنایا بنا کے رب اپنے محبوب 12,000 سال ویکھدا رہا، جس میں رب نے یار وال ٹکٹکی لگا کے ویکھنا شروع کیتا سرکار دے چہرہ اطہر تے پسینہ آیا۔ امام الانبیاء سرکار نے زلفاں دے پسینے تو اکٹھا کیتا لگے سٹن، آواز آئی کف یا حبیبی سونیا ٹھہر جا، پروردگار عالم کی معاملہ ہے، فرمایا سونیا کی کرن لگائیں میرے اللہ پسینہ سٹن لگا نا، فرمایا سونیا انجنا سٹ اللہ کی انداز اختیار کروں، فرمایا قطرہ قطرہ کر کے سٹ ان دیگر سن دیا اللہ نور سماوات والد اے زمین و آسمان تے معافی، اللہ نے اپنے نور تو تخلیق ہر چیز دی تخلیق فرمائی
فرمائیے علامہ امام رحاوی فرماتے نے اوان قدرت خلق اللہ من ارک راسل ملائکۃ المقربین کائنات نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دے سر انور دے پسینے تو اللہ نے ملائکہ دے مقرب فرشتے بڑھائے نے آواز آئیے خلق اللہ من نار کے وجہ العرشہ والکرسیہ واللوح والقلم والشمس والقمر والکواکب والنجوم اپنے پیارے نبی دے چہرہ انور دے پسینے تو اللہ نے لوح قلم عرش کرسی چھٹا لا کے رب نے اسمان تے ستارے پیدا فرمانے آواز ای علم مصنف علیہ رحمہ لکھتے نے آواز ای خلق اللہ من نار کے زارہ الکعبہ والبیت المعمور وزوار السجود اللہ رب کائنات نے اپنے پیارے نبی دی پشت پسینے تو پشت مبارک دے پسینے تو اللہ نے کعبہ بنایا ہے نارے پوری زمین بنائیے آواز آئیے خلق اللہ من نار کے رجل الادم من المشرق الى المغرب اللہ رب کائنات نے اپنے پیارے نبی دے جوڑے دے پسینے تو آدم نبی نو پیدا کیتا ہے اللہ فرمایا جبریل فرشتے دی کوئی ڈیوٹی ہے خلق اللہ من ارک راس ملائکہ تے مقربین کوئی فرشتہ ماں دے بطن اندر بیٹے نو بچے نو خوراک مہیا کردا ہے کسے فرشتے دی ڈیوٹی ہے سورج غروب کرنا کسے دی ڈیوٹی ہے سورج طلوع کرنا کوئی فرشتہ بارش برسائے کوئی نہ یارو فرشتے جڑے نبی دے پسینے تو بنے نے ایک وقت جنہ کام کردے نے جے دے پسینے تو بنے نے اودا کی مقام ہوئے گا خلق اللہ من نار کے وجہ العرش والکرسی واللوح لوح محفوظ کیے جتھے ساڈا آنا ساڈا جانا ساڈیاں تقدیراں تدبیراں رزق موت لوح محفوظ ایڈا بڑا غیب جانتا ہے جدے پسینے تو بنیا ہوتا کی مقام ہے اللہ فرمایا جبریل جی میرے اللہ فرمایا مٹی کو 40 دن گزر گئے اللہ بچ گئی ہے کی کرا آواز قدرت آئی الراس متبرن قلبیم اے جبریل دا میم ورگا سر بنا دے علی دا انہیں کلہاو اے دے اے ورگے بازو بنا دے البدن متبرن قلبیم اے دا میم ورگا پیڑ بنا دے اللہ کی بن گئے فرمایا شکل آدم اسم محمد جس میں رب تعالیٰ نے آدم نبی نو پیدا فرمایا تے روح ہوگی عرض کی تھی پروردگار عالم میرے اللہ میں نو کیوں پیدا کیتا ہے فرمایا پیارے آدم تینو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے یا اللہ میں نو عبادت دا طریقہ نہیں آندہ آواز ہے القیام کل الف آدم کھڑا ہو جاتے الف بن جا رکوع کل ہا رکوع جا کے ہا بن جا السجود کل میم سجدے وچ جا کے میم بن جا القعود کل دال قد وچ جا کے دال بن جائے اے پروردگار عالم کی بنیے فرمایا دنیا والیو جدو میرا آدم زمین تے چلے گا محمد ویکھاں گا عبادت کرے گا میں احمد ویکھاں آقا دی بلاتے بات حضرت وقت قریب ہے رب دا قرآن بولے واللیل اذا اسعس والصبح اذا تنفس فرمایا اس رات دی قسمیں جڑی رک رک کے جا رہی ہے اس صبح دی قسمیں جڑی تیزی نال آ رہی ہے رات رب دی بارگاہ اللہ تیرے نبی دی ولادت میری اندر ہونی چاہیے صبح اللہ دی بارگاہ اے اللہ تیرے نبی دی ولادت میرے اندر ہونی چاہیے اللہ فرمایا صبح اے رات گھبران دی ضرورت نہیں یار نو اودوں کلاں گا صبح آ رہی ہوئے گی رات جاری ہوئے گی ادھروں بدل اللہ دی بارگاہ چ بدل یا اللہ تیرے نبی دی ولادت وچوں حصہ مینوں ملنا چاہیے اللہ فرمایا بدلا ورنہ شروع کر دے یا اللہ میں روزانہ ورنہ وا میں نت ورنہ وا بارش برسانا وا فرمایا
یا اللہ کے میں فرمایا انج بارے ایک کنیپا امبر دی دوسری کنیپا کستوری دی تیسری کنیپا مشکدی یا اللہ کی ہوئے گا فرمایا فضاواں میں جان گیا فضاواں میں جان گیا لوکاں نوں پتہ لگ جائے گا سونا آ گیا ہے اپنی کتاب اندر نقل فرماتے ہیں بغداد دا ملک اعلان ہو گیا مسجد اندر حضرات آخری بات اج رات بعد نماز عشاء بادشاہ دے محل تے محفل میلاد تقریر حضور غوث اعظم دی اس دور دی ایک بڈھی مائی او دی ایک بیٹی ہے لڑکی ہے بیٹی نو مان نال لے کے تے آندی ہے آ میری دھیے پتہ لگا ہے بادشاہ دے محل تے نبی دا میلاد تے چالیاں وا نالے آقا دی صفت و ثنا سماعت کرا گیا سنا گیا تے نالے واپسی کو لنگر مل جائے گا ماں بیٹی نو لے کے تے ٹر پیندی جس ویلے جاندی ہے نا تے بادشاہ دے محل دے قریب پہنچ دیے تے گیٹ تو تربان چوکیدار پوچھدا ہے بی بی کدھر آئی ہے آخر اعلان ہویا اسی اعلان سن کے آقا کریم دا میلاد سنن واسطے ماواں تیاں آئیاں وا دربار کہنے لگا بی بی بادشاہ دا محل ہے ہر بندے نو انٹر ہون دی اجازت نہیں ایتھے او نہیں ہونا جدے کول بادشاہ دا کارڈ دعوت نامہ ہے تے انہیں واپس موڑ دیتا ماں کہنے لگی اچھا بیٹی بات ہے وے کر جانی نا میں بھی وضو کرنی ہاں تو بھی وضو کر میں تیرے سامنے بواں گی تو میرے سامنے بوی میں تینوں آقا دا میلاد سناواں گی تو بیٹھ کے سن دی گا ماں بیٹی گھر آئیاں نہ ماں نے وضو کیتا بیٹی نے وضو کیتا ماں نے آقا دی صفت و ثنا صفت و ستائش سنانا شروع کی تھی رات بیت کی رات دا پچھلا پہر آیا اس ویلے پہر آیا تے والدہ آندی ہے تیے وضو تازہ کر ذرا تہجد نفل نہ پڑھ لئیے بیٹی دروازے دے قریب جاندی ہے وضو کرنے واسطے جدو قریب جاندی ہے تے ڈر کے واپس دوڑ دیئے اماں جی بیٹی اماں اپنے بوئے تے کوئی بابا ہے تے چوکھٹ لو بوسے پہ دیتا ہے اماں جی بابا فرمایا بیٹی دینے کدی کوئی نہیں ہے راتی کی نہیں ہونا ہے اسی اتنے غریب ہاں مفلس ہاں ساڑھے گھر دینے کدی کوئی نہیں بڑھیا ساڑھی غربت لوگ نو حکارت ہی نظر نال بیٹھ دینے لوگ سانو بیٹی غلط ماں فرما دیئے میں دل دے اتمنان واسطے دروازے دے قریب گئیاں میں سر دیاں کھانال کی بیٹھنیاں سر تے پگڑی ہے چہرے تے داڑھی ہے چہرے تے نور دیاں لاٹاں میں پوچھنیاں بابا جی کون اے غریباں دے گھر دی چوکھٹ نو بوسے دین والے ذرا تعارف تے کرو بابا جی کہنے لگنے اے بیٹی پریشان نہ ہو نہیں بابا جی تعارف ضروری ہے میں پوچھنا چاہنی ہاں بابا جی بول کے آگ دینے اے میری یہ تیئے بادشاہ دے محل دے نبی دا ملاد پڑھ کے واپس ہوندہ پیاسا یہ بات چنگی لگے پھر داد دینا تے نعرہ اجمیر تک جاوے فرمایا میری بیٹی بادشاہ دے محل تو نبی دا ملاد پڑھ کے واپس ہونا پیاوا جدو میرا گزر تیرے گھر دی گلی وچوں ہوئے جدو میں تیری گلی وچوں گزریا وا میں سر دیے کھانال ویکھے آئے میں سر دیے کھانال ویکھے آئے حسین دا نانا تیرے گھروں باہر پیا نکلنا سی نصیر گولڑی کی فرما دینے جگ جگ جیون اور یار سچے آتے ویکھاں صدا چہرے بسن گلیاں کھلن بوے آتے کدی نہ مکن
باج ہنیرے تاجدار بولا بولے پیر میرے عیسیٰ بولے افراد نے کل فیکون اتے کل دی گلے اساں اگے پریت لگائی او تو حرف لشان نہ آیا تے جد دیتی میں گواہی ادے جوی سانو او پہ دس دے ادے بیلے بوٹے بائی مہر علی شاہ مہر علی شاہ مہر علی شاہ رل دویں بیٹھے تے جد سکھ دعا نو آئی وآخر دعوایا الحمد